ممتاز روحانی شخصیت ہیں، حکمت کے شعبے میں کیا ہی آپ کا کہنا ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ محترم جناب شیخ طارق احمد شاذلی جہانگیری ابو العلائی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور تیسری شخصیت ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس محفل کی جان ہے، اتحاد پاکستان، اتحاد رمضان کا مرکز ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، پاکستان کی پہچان ہے، ممتاز شناخہ محترم جناب الحاج اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بھائی آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین وہ شخصیت جن کی قرات سن کے یہاں ہم سب کی آنکھیں تر ہوتی ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کی قرات کو سنا جاتا ہے سب کی آنکھیں تر ہوتی ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ قاری صالح علی حسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کیف حالک یا شیخ؟ الحمدللہ بخیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اویس بھائی بلا توقف آپ کے درمیان سے میں نکلا، آغاز کرتے ہیں ٹرانسمیشن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے صد اشعار پیش کروں گا، جہاں موجود ہیں اپنے اپنے جگہ رہتے ہوئے یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مل کر ہدایہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ اللہ کی حمد۔ چاند، تارے، سورج، دریا، سمندر، کھیت، پہاڑ، ریگستان، کیا کیا ذکر کیا جائے، ہر چیز اللہ نے بنائی۔ کسی کا ذکر ہو جائے کسی کا نہ ہو، جس کا ہو جائے وہ خوش ہو جائے، جس کا نہ ہو وہ تو کہے کہ مجھے بھی بنایا تھا، میرا ذکر کیوں نہیں کیا۔ قربان جائیے سیدی اعلیٰ حضرت کے سارے طفیلیوں کو چھوڑ کر اصل کا ذکر کر دیا، اصل کا کہ طفیلی راضی ہو جائیں گے جب اصل کا ذکر ہوگا۔ کیا بات، کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا، اللہ کی حمد بھی بیان کی تو ایسے کہ محبوب کا دامن تھام کے۔ اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں اور سیگمنٹ ہے، بہت ہی حسین سا سیگمنٹ ہے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، خانقاہ اتحاد۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حارث بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی محمد حارث صاحب فرمائیے۔ میرا شیخ صاحب سے سوال ہے، وہ ابو کو نا گردوں میں مسئلہ رہتا ہے تو اس کے بارے میں وظیفہ پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا رہتا ہے؟ اور ان کو وائرس ہے، انفیکشن ہو گیا، کریٹینائن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کریٹینائن ان کے بہت زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے بالکل آپ کو تو اور اویس بھائی سے فرمائش بھی۔ جی جی بالکل کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اویس بھائی وہ حضور جانتے ہیں، اگر آپ ادا کر سکیں۔ آپ نے کیا ابھی تک روزہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ اتنے ڈھیلے ڈھیلے کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں اس کے اثرات ہو چکی ہے، اب ذرا مضبوط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک۔ جی شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے سورہ ماعون، اگر روزانہ 40 مرتبہ تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا جائے تو گردوں کا انفیکشن دور ہو جاتا ہے اس سے انشاءاللہ۔ جی اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ فرما اور دیجیے۔ اس کے لیے ایک بہترین نسخہ بھی ہے گردوں کے انفیکشن کے لیے۔ سونف، گوکھرو اور دارچینی، اچھا یہ تینوں ہم وزن لے کے اس کو پیس لیں اور آدھا ٹی اسپون 2 کپ پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں، جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کے اس پہ یہ سورہ ماعون پڑھ کے دم کر کے پلائیں تو گردوں کا انفیکشن بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو سورہ ماعون آپ نے کتنی مرتبہ فرمایا؟ 41 بار۔ 41 بار۔ اچھا اب یہ جو جن لوگوں کا پرابلم ہے، مثال کے طور پہ جو لوگ ڈائلسس پہ چلے، میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ کریٹینائن بڑھنے کا مطلب یہ کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے اللہ نہ کرے، کریٹینائن یا یوریا بڑھنا، پھر وہ ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے۔ جی تو جن کے کریٹینائن ابھی بڑھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کا ان کے لیے بہترین عمل ہے یہ؟ بالکل ٹھیک، بہت اچھا ہو گیا، تو بہت یہ ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے۔
अच्छा, اور فائدہ ہوا. माशाअल्लाह, یعنی کہ ایسے گردے جن سے پیشاب نہیں بن رہا تھا ان کے پیشاب بننے لگا. الحمدللہ. اچھا میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب اور آپ دعا کیجئے گا. ہمارے ایک عزیز ہے فیصل آباد میں، ان کی بیٹی نے کوئی ایسی چیز کھا لی جسے کوئی جوتے وغیرہ نئے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک پڑیا ہوتی ہے، شاید اس میں کچھ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ابھی ان کو لے کے گئے ہیں بچی کو اس کا معدہ واش کرنے کے لیے. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بچی کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ آپ زندگی تمام جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے جی جی اس بچی کا نام لے کے، عائشہ نام ہے بچی کا، اس کے ضرور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. نصیب فرمائے. بالکل ٹھیک. شاہ صاحب اللہ کی رحمت کے حوالے سے ظاہر ہے میں نے ابتدائی میں کچھ بات کی ہے، اگر اجازت دیں تو کال لے کے پھر آ جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی جوید بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میری بہن. آپ مجھے ٹھیک تو ہیں؟ یقین نہیں آ رہا میں آپ سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ آپ جس چینل پہ آتے ہیں چار کام لگ جاتے ہیں. آپ ایک کام کیجئے، ایک چٹکی لیجئے اپنے آپ کو، میری بہن کو پتہ چل جائے گا کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں. صحیح ہے. وہ نا میں نے وظیفہ پوچھنا ہے اولاد کے لیے نا. جی بالکل 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 بتائیے. تو ایک میری بیٹی ہے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے. اللہ کریم، اللہ کریم. بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی شیخ صاحب. اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے یہ کہ سورہ مزمل شریف 11 بار پڑھ کے 3 کھجوروں پہ دم کر کے کھائیں. ٹھیک ہے. ایک یہ کھائیں، 2 ان کے شور کھائیں، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. سورہ مزمل شریف بھی اس کام کے لیے بہترین ہے، اور سورہ علم نشرہ بھی اگر 41 بار پڑھی جاتی ہے وہ 41 بار پڑھی جاتی ہے. 3 کھجوروں پہ دم کیا جاتا ہے. ایک عورت خود کھائے، 2 ان کے شور کھائیں، اور 3 مہینے یہ عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. سورہ مزمل ایک بار ہے، سورہ مزمل 11 بار 11 بار ہے، اور سورہ علم نشرہ جو ہے 41 بار ہے، اور 3 کھجوروں پر دم کر کے، یعنی ایک کھجور جو ہے وہ اپنا عورت کھائیں، خاتون اور کھائیں 2 گی. کھجور مرد کھائیں. ٹھیک ہو گیا. بالکل. شاہ صاحب اللہ کی رحمت کے حوالے سے بات ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، آہا سبحان وہ اللہ. معاف اس وجہ سے کرے گا کہ اس کی صفت ہے غفور، اس کا نام ہے غفور، اور اس کا نام اور اس کی صفت ہے رحیم. اللہ اللہ. تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب کوئی آدمی حاضر ہوتا ہے، چاہے اس نے 100 سال گناہ کیوں نہیں کیے، لیکن اخلاص کے ساتھ وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا، توبہ کرے گا، تو اللہ جل جلالہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کو معاف فرما دے گا. اب قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہیں کہ ایک وہ آدمی جس نے اتنے قتل کیے تھے، 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے. بنی اسرائیل. تو وہ جو واقعہ ہے پورا تفصیل تو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے. تو وہ آدمی جو ہے اللہ جل جلالہ نے اس کو بھی معاف کر دی. تو اس طریقے سے جب بھی کوئی آدمی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. بات یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے عربوں کو، تو قرآن حکیم عربی زبان میں ہے اور عرب اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے ٹھیک ہے کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے. تو اب جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو کام ہم نے کیے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، تو پھر وہ عذر پیش کرنے لگے لوگ کہ یہ ہمارے تو اتنے گناہ ہیں تو ہم تو جہنمی میں جائیں گے، اسلام بھی قبول کر لیں تو بھی جو ہے نا یہی ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کو عملاً سمجھاتے کہ نہیں، جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیں کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بڑے جرم کی بات ہے، اور پھر صحابی کو قتل کرنا یہ اور بڑے جرم کی بات ہے، اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کے چچا کو قتل کرنا یہ اس سے بھی بڑے جرم کی بات ہے. یعنی ہمارے کاغذوں میں اس سے بڑے جرائم اور کوئی نہیں ہو سکتے. لیکن جب وہ آدمی قاتل جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کر کے پیش ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اسے اپنے
لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک مطلب اس سے بڑا گناہ جو ہے کیا ہو سکتا ہے. بات کنٹینیو کریں گے اگر اجازت دیں تو. جملہ میں انتہائی ادب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ میں تو وہ کرم دیکھتا ہوں کہ وحشی کو حضرت وحشی بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر ان کے ذریعے سے واصل جہنم بھی مسیلمہ کذاب کو کروایا. دیکھیں کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جنید بھائی مسعود احمد بات کر رہا تھا کراچی سے. جی مسعود بھائی. جنید بھائی شاہ صاحب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا تھا. جی وعلیکم السلام. اور اویس بھائی سے ایک فرمائش ہے. جی جی پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اویس بھائی آپ نے ایک کلام کی فرمائش کرنی. جی جی کیجیے کیجیے. جی جی کیجیے. لمیاتی نظیر کا فی نظر. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس بھائی سے ہم فرمائش کریں گے کہ صاحب مزید کوئی حسین سا کلام سنائیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے درمیان بھی موجود ہوتا ہوں. اپنے اپنے سوالات تیار رکھیے تاکہ شیخ صاحب سے آپ سوالات بھی کر سکیں اور اویس بھائی سے فرمائش بھی کر سکیں. جی آپ نے کہا کوئی حسین کلام. مجھے آج دل کر رہا ہے کہ میں علامہ جامی کا کلام پڑھوں. اللہ عاشقوں کے امام. اچھا یاد رکھیے گا کل تاجدار حرم پینڈنگ میں ہے نا, وہ پڑھیں گے, لیکن آج ذرا اللہ کے اس نیک بندے نور الدین, نام ان کا تھا نور الدین, اور بہت ہی بڑے عاشق رسول گزرے ہیں ماشاء اللہ. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ. ماں جی میں بہت اچھا ہوں. میں نے شیخ صاحب سے بات کر رہی ہوں. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. شاہین کوثر نام ہے میرا. جی میرے بیٹے کا نام ہے راحیل عظیم. راحیل نام. راحیل عظیم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بس وہ نا ذرا تھوڑا سا نافرمان ہے. کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. بڑی میں پریشان ہوں, اور بس بدتمیزی کرتا ہے, گیم کھیلتا رہے گا بیٹھا ہوا. کوئی یعنی یہ بھی بیٹا ہے میرا. جی تو بس بڑی پریشانی ہے, تو ان کو شیخ صاحب سے ذرا میری بات کروا دیں. میں بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. اور میری بیٹی ہے فائزہ نام ہے, اس کا رشتہ نہیں کہیں ہو رہا. میں بڑی پریشان ہوں. میں بیوہ عورت ہوں. میرا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی 14 سال پہلے. مالی حالات ہم لوگوں کے بہت خراب ہے. اللہ کریم. ماں جی آپ کی بیٹی, آپ کی شہزادی کا نام کیا ہے؟ فائزہ کوثر. فائزہ کوثر. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ شیخ صاحب. ماں ہے نا, ماں. آپ یہ دیکھیے کہ بیٹا نافرمان ہے, بدتمیزی کرتا ہے, پریشان بہت ہے, کاروبار بھی نہیں ہے. یعنی وہ تمام باتیں اپنی جگہ, لیکن اس کی دکھ اور اس کی تکلیف کو ماں جو ہے پھر بھی محسوس کر رہی ہے. کیا فرمائیں؟ نافرمانی کے لیے اولاد کے, اور خاص طور پر جو یہ کیفیت بتا رہی ہیں, اس کے لیے سورہ انفال آیت نمبر 62-63 11 مرتبہ پڑھ کے پانی یا چینی پہ دم کر کے روزانہ اس کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سرکشی بھی دور ہوگی اور فرمانبردار بھی ہوگا انشاءاللہ. جی اور ان کی بیٹی کے رشتے کے لیے, بچی کے رشتے کے لیے سورہ نصر, ٹھیک ہے, اذا جاء نصر اللہ ہے, ٹھیک ہے. یہ والی صورت ایک وظیفہ میں نے اس کا بتایا تھا ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے. اگر ہر نماز کے بعد ان کو مشکل ہو پڑھنا تو صرف عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں. اچھا دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے سر؟ پہلے تو میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا سورہ نصر کا, یہی فجر میں 21, ظہر میں 22, ٹھیک ہے, عصر میں 23, مغرب میں 24, عشاء میں 25, اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو شادی رشتوں کے لیے بہترین ہے. اگر اس ترتیب سے نہ پڑھ سکے کوئی تو 70 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. اچھا آگے پیچھے 7 بار درود شریف پڑھیں, درود ابراہیم, تو انشاءاللہ تعالی بچی کے رشتے کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ اللہ کریم. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جنید بھائی؟ الحمدللہ میرے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ جنید بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میرے بھائی. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کبیر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کبیر بھائی. پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں, تمام چینل میں دیکھیں, لیکن آپ کا پروگرام جیو والا فرسٹ نمبر پہ جا رہا ہے. اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ. بس دعا فرمائیے, دعا. اور دوسرا یہ کہ ایک تو پہلے شیخ صاحب نے سوال پوچھا ہے.
शेख साहब से ये पूछना है कि मेरी सैलरी, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी सैलरी मुनासिब है, लेकिन सैलरी मेरे पास चंद दिनों में ही खत्म हो जाती है, मतलब पैसे मेरे पास टिकते नहीं। कोई ऐसा वसीला बताएं जिससे मेरी सैलरी मेरे पास रुके, ताकि पैसे भी मेरे पास रुकें, तो बस जिससे मेरे घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए इंशाअल्लाह। और दूसरा वैसे से एक नात की फरमाइश करनी थी। जी कीजिए। अवैध भाई को पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाइए। अवैध भाई मैं आपसे एक नात की फरमाइश कर रहा हूँ। नात ये है कि गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। काइंडली ये बस आप पढ़ के सुना दें हमें। अच्छा, मैं अक्सर ये बात कह देता हूँ, जो कॉलर करते हैं वो नात कहते हैं। नात और मुनाजात और हम्द और मनक़बत, ये सब में फ़र्क होता है। आप ये कह दें ये कलाम सुना दें, ये कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक। जी शेख साहब। खैर व बरकत के लिए या पैसों में बरकत ना होना या रोज़ी रिज़्क़ में बरकत ना होना, इसके लिए बेहतरीन अमल है सूरह फतह की आखिरी आयत। अच्छा जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह शुरू होती है ये आयत। अगर इस आयत को 11 मरतबा पढ़ा जाए रोज़ाना तो बेबरकती दूर होती है। बिल्कुल ठीक। और थोड़े माल में और थोड़े अशिया में भी कुशादगी पैदा करती है ये, माशाल्लाह। और ज़ाहिर है हमें बस मसाइल तो सबके साथ हैं शेख साहब, लेकिन वही बात है कि हर शख्स जानता है कि उसका हाल क्या है, लेकिन वही बात है उन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए हम जितने किफ़ायतशार हो जाएं, कनात पसंद हो जाएं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। आपकी जानिब आता हूँ जनाब, शेख साहब से अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो प्लीज़। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल कबीर है जनाब। और शेख साहब से एक सवाल है मेरा जनाब, रोज़े से मुतालिक। जनाब, अगर रोज़ा किसी वजूहात से हमारा रह जाता है हाँ। और हमें उसका कफ़ारा अदा करना है, तो शरीयत क्या हुक्म देती है, हम उसका कफ़ारा किस तरीके से अंजाम देंगे? अच्छा, ये तो हो गया फ़िक़ही सवाल, मैं बिल्कुल शाह साहब से लेता हूँ, लेकिन कोई रूहानी हवाले से कोई प्रॉब्लम अगर हो तो उसका प्लीज़। जी शाह साहब। ये क्या सवाल? ये अगर रोज़ा किसी वजह से अगर रह जाता है तो उसका कफ़ारा क्या होगा? अगर रोज़ा न रख सके किसी वजह से या रह जाए तो उसका कफ़ारा क्या होगा? अच्छा, एक आदमी है जो रोज़ा नहीं रख सकता, उसको शरई उज़र है, तो उसको ज़ाहिर इजाज़त है, रुख़सत है इस बात की कि वो रोज़ा ना रखे। लेकिन साथ में ये बात भी सुन लें कि एक आदमी रोज़ा रख सकता है और वो रोज़ा नहीं रखता, तो इसका जो गुनाह है ये बहुत ज़्यादा है। और फिर अगर आदमी सारी ज़िंदगी उस एक रोज़े के बदले में रोज़े रखता रहे तो उसके सवाब और अजर को नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब एक उज़र है तो उज़र के तख्त जो है ना वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो अगर उसको वो उज़र रफ़ा हो जाए तो वो सेहत उसकी बहाल हो जाए तो फिर वो रोज़ा उसको रखना पड़ेगा जो वो तर्क कर रहा है। और अगर उसकी उम्र तभी तौर पे इतनी पहुंच चुकी है, यहाँ तक पहुंच चुकी है कि अब उसके सही होने का एहतमाल ख़त्म हो गया है, तो अब वो उसका फ़िदिया देगा। तो फ़िदिया जो कुरान हकीम फुरकान हमीद ने कहा है वो ये है कि सुबह शाम एक आदमी को खाना देना है, कि जो खाना वो ख़ुद खाते हैं जिस कीमत का, उसी हिसाब से इतना ही अच्छा खाना वो किसी को दे दे तो ये उसका फ़िदिया हो जाए। ठीक। जी, कोई सवाल शेख साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना था। ये हैं बरिया नाम है इनका, और ये ना 8 ईयर की हो चुकी हैं, मगर अभी तक चलती फिरती नहीं है। इनको कभी कभी फीड्स पड़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ। तो मलिहा नाम है, मलिहा, बरीहा, मरिहा, बरीहा, बरीहा जी, बरीहा। ये पहचानती है, देख सकती है? वालेकुम अस्सलाम बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। बरीहा कैसी हो भाई? कैसी हो? आप कैसी हैं? ठीक है, मैं आ जाऊँ आपके पास? आ जाऊँ? हाँ आ जाऊँ? इतनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है। अल्लाह अल्लाह। आप प्रोग्राम में आई हो हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जुनैद अंकल के पास जल्दी आओ, जल्दी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे माशाल्लाह। तो इसका क्या मसला है शेख साहब को बताइए, बताइए प्लीज़। जी, इनको कभी कभी ना फीड्स पड़ते हैं, तो फीड्स पड़ने के बाद इनको बुखार चढ़ जाता है। जब फीड्स सही होते हैं तो उसके बाद बुखार बहुत तेज़ चढ़ता है, फिर हम ना उनको ठंडे पानी की पट्टियाँ रखते हैं तो वो सही हो जाती हैं। अच्छा अच्छा। मगर आज तक चलती फिरती नहीं है, खुद से कुव्वत बिल्कुल भी नहीं है इनमें ना, खुद से बैठने की।
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ان کے بارے میں آپ کو بتلاتے ہیں، آپ بالکل فکر مند نہ ہوں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے پہ جا رہے ہیں اور وقفے سے جب لوٹیں گے تو آپ کی کالز ہوں گی. اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنیں گے، شیخ صاحب سے وظائف لیں گے، آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست شریعت میں میں ہوں جنید اقبال. اور بریک سے قبل جو اس بچی کے لیے ماں نے سوال کیا ہے، شیخ صاحب کیا فرمائیں گے؟ ویسے یہ عارضہ تو دماغی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سورہ مومنون، سورہ مومنون جس کی آخری 4 آیتیں، 4 آیتیں آخری، ٹھیک ہے، اگر روزانہ 40 مرتبہ پڑھ کے اس بچی کو پانی دم کر کے بھی پلایا جائے اور اس کے کانوں میں دم کیا جائے تو یہ دورے آنا بھی موقوف ہو جائیں گے اور ذہن بھی تیز ہوگا بچی کا انشاءاللہ. سورہ مومنون 40 مرتبہ، سورہ مومنون کے آخری 4 آیات 40، جی آخری 4 آیتیں 40 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی اس کو پلائیں اور اس بچی کے کانوں میں دم کریں. اچھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دماغ بھی بہتر ہو جائے گا، دورے بھی موقوف ہوں گے اس سے انشاءاللہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا میں سیال کوٹ سے بول رہی ہوں. جی رخسانہ جاوید. جی ماں جی. میرے بیٹے کی عمر 24 سال ہے اور وہ بولتا نہیں ہے. وہ بچپن میں اس کو بخار بھی چڑھا تھا 2 سال کی عمر میں اور گرا بھی تھا. اللہ کریم. تو 6 فٹ ماشاءاللہ اس کا قد ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میرا بیٹا نہیں بولتا. ویسے IT میں پڑھتا ہے لیکن لوگ اس کو ڈپریس بڑا کرتے ہیں بولنے کی وجہ سے. اللہ اللہ اللہ، نہیں بہت بری بات، بہت بری بات ہے. نہیں وہ اتنا اپسیٹ ہو گیا ہے کہ اب وہ ہر وقت گھر میں بیٹھا رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، لوگ مذاق اس کا اڑاتے ہیں. اللہ 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 اللہ، بہت بری بات، بہت بری بات ہے. مولانا صاحب دعا کا بھی کہیں اور میرا خود برین کا ٹینشنوں کی وجہ سے 10 گھنٹے کا آپریشن ہوا ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی سی دب گئی، دوبارہ ریپیٹ کیجئے جو آپ نے اپنے لیے فرمایا. میرا 10 گھنٹے کا برین کا آپریشن ہوا ہے. اللہ، صرف ٹینشن کی وجہ سے. میرا اتنا خوبصورت بچہ ہے اور صرف زبان کی وجہ سے نا وہ پیچھے ہٹ گیا دنیا سے بھی، ماحول سے بھی. وہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا ہے. نہیں اللہ کریم، آپ فکر نہ کریں ماں جی. اور بات یہ کہ اسے ہمت دیں، اور دوسری بات وہ اللہ بہت کرم کرے گا انشاءاللہ، بہت کرم کرے گا، آپ فکر نہ کریں. بیٹا آغا صاحب سے بھی کوئی نسخہ دیسی مجھے لکھوا. جی بالکل شیخ صاحب سے، بالکل ابھی آپ کو بتلاتے ہیں. اور مولانا صاحب سے. اور آپ نے بڑی دعا کرنی ہے میرے بیٹے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ماں جی آپ فکر نہ کریں، آپ تو ماں ہیں اور ماں کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا. اور میں تھک گئی ہوں. نہیں آپ تھکیں. دیکھیں میری 55 سال عمر ہو گئی ہے. میں پریشانیوں کی وجہ سے میں تھک گئی ہوں. میرے میاں بھی کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے 7 سال. اللہ کریم میں سمجھ سکتا ہوں. ظاہر آپ کا اکیلپن بھی ہے، آپ ماں ہیں، پھر اتنی دکھ تکلیف، پھر اتنا خوبصورت سا جوان بیٹا اگر گھر میں بیٹھ جائے. آپ فکر مت کیجیے، اللہ بہت کرم کرے گا، آپ مطمئن رہیے. میں شیخ صاحب سے پوچھتا ہوں لیکن ان تمام، میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی علاج کروایا ہے لیکن بچہ جو ہے وہ ڈپریس ہے، لوگوں کی وجہ سے ڈپریس ہے. نہیں آپ نے بار یہ جملہ استعمال کیا. آپ کال رکھیں اور سنیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. لیکن میں ایک جملہ ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو بلا وجہ لوگوں پر اس طرح کے جو تانے کستے ہیں اور ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں. یہ اللہ کی بٹت ہے صاحب، کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ نہ دیا. یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا تو پلٹ کر جب آپ کی طرف یہ بات آئے گی تو اس وقت آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو اللہ کے قانون سے ڈریں اور اس کے غیظ و غضب سے ڈریں اور کسی ماں کا کسی بچے کا دل نہ دکھائیں. شیخ صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس بچے کے لیے جو قوت گویائی سے محروم ہے، اگرچہ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی ہی گونگا ہو اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اچھا. لیکن اگر کسی حادثے کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو گئی ہے تو صحیح ہو جاتا ہے. اللہ کریم. الف لام میم، ٹھیک ہے، صرف یہ لفظ ہے. اچھا. 71 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں
बादाम, मुलेठी और पान की जड़, आमतौर पर बाजार में मिल जाती है इसी नाम से। ठीक है, ठीक है। तीनों हम वजन लेके बिल्कुल बारीक करके शहद में मिला के रख लें और उसको चटाएं। वो चूसता रहे उसको। अच्छा, इसको दोबारा रिपीट कर, मतलब एक बार फिर रिपीट कर दीजिए प्लीज। बादाम, मुलेठी और पान की जड़, कुलंजान ना जी, खुलंजान भी कहलाती है ये। तो इन तीनों को हम वजन लेके पीस लें और पीस के थोड़े शहद में मिला के रख लें। ठीक है। और बच्चा इसको जो है ना दिन में 3-4 मरतबा उंगली से लेके मुंह में रख के चूसा करे। ठीक है। बेहतरीन नुस्खा है कुव्वत गोयाई के लिए, और ये अमल भी बेहतरीन अमल है इस चीज़ के लिए। ठीक है। अलिफ लाम मीम 71 मरतबा, ठीक है, पानी पे दम करके दिन में 2 दफ़ा पिलाएं, यानी कि सुबह और शाम। इस अमल को कुछ अरसे जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा। अल्लाह करीम, अल्लाह करीम। शाह साहब, बात हो रही थी अल्लाह की रहमत के हवाले से, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनाह इस वजह से करते हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे और तौबा कर लेंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वजह से तौबा नहीं करते कि हमने इतने गुनाह कर लिए हैं, पता नहीं हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। देखें, बात यह है कि एक आदमी रहमत की उम्मीद पे गुनाह करता है तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। कि रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसका मामला ये है कि रहमती वसियत कुल्ला शै, तो वो माफ़ करता है अपने बंदों को। लेकिन इस बुनियाद पे वो कहे कि ठीक है जो है ना वो अल्लाह ताला